اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ موضوع جو کہ شیئر کروں گی وہ ہے ہدایت کس کو ملتی ہے۔ ہمارا موضوع ہے ہدایت کس کو ملتی ہے۔ سورۃ بقرہ کی روشنی میں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورۃ بقرہ کے ابتدائی حصے سے ایک ایسا سبق سیکھیں گے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہدایت سب کے سامنے ہوتی ہے لیکن ملتی صرف اسے ہے جو سچ میں چاہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ، ہدایت والے راستے پہ چلے، سیدھے راستے پہ چلے، اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں 3 طرح کے انسانوں کا ذکر فرماتا ہے۔ نمبر 1 مومن کا، نمبر 2 کافر کا، اور نمبر 3 منافق انسان۔ اللہ تعالیٰ 3 کا ذکر فرماتا ہے: مومن، کافر، منافق۔ سب سے پہلے مومنوں کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ مومن کون ہے؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے نہیں بلکہ کر کے دکھاتے ہیں۔ کچھ لوگ پیارے دوستو ایسے ہوتے ہیں کہ دکھاوے کے طور پہ بہت کچھ کہتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ہے کہ جو کہتے نہیں کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایمان کو صرف زبان تک محدود کر دیتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان وہ ہے جو عمل میں نظر آئے، جس کا عمل ایمان سے نظر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں۔ جو کافر ہیں انہیں چاہے جتنا بھی سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ہمیں ایک سخت حقیقت سمجھ آتی ہے۔ جب انسان ضد پر آ جائے تو پھر ہدایت کا دروازہ خود اپنے ہاتھوں سے بند کر لیتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ میں منافقوں کا تفصیلی ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن حقیقت میں نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مثال یوں دیتا ہے جیسے کوئی اندھیرے میں آگ جلائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کی کیا مثال دیتا ہے؟ جیسے کوئی اندھیرے میں آگ جلائے، روشنی ملے لیکن فوراً بجھ جائے، وہ اندھیروں میں رہ جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ مثال آج ہمارے لیے ہے۔ ہم کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی قرآن کھول لیتے ہیں، کبھی مہینوں نہیں دیکھتے۔ یہ سچی بات ہے، یہ سچی حقیقت ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم صدقہ خیرات نہیں کرتے۔ یہ منافق کی شروعات ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھنے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو خطاب کرتا ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہاں اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں، ہم صرف اللہ کے بندے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم صرف اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہی ہے جس نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، بارش نازل کی اور رزق پیدا کیا۔ پھر بھی انسان اسی کے مقابلے میں دوسروں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ سچی بات ہے، حقیقت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار چیزیں عطا کی، اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا جہان کی نعمتیں ہمیں عطا کی، برکتیں ہمیں عطا کی، لیکن آج پھر دوسروں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔
آخر میں سورۃ بقرہ ہمیں قرآن کا ایک چیلنج دیتی ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ۔ یہ چیلنج آج تک قائم ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کوئی نہیں صورت لے کے آ سکتا سورۃ بقرہ جیسی، قرآن کی صورت جیسی کوئی بھی صورت لے کے نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ صرف اللہ کی نازل کی گئی ہیں۔ پیغام بالکل صاف ہے دوستو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ ہدایت ہے، لیکن صرف ان کے لیے جو جھکنا جانتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سنور جائے، دل نرم ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سنور جائے، دل نرم ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے، تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، ہم مومن بننا چاہتے ہیں یا صرف دعوے دار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ بقرہ کی ان آیات سے سبق لینے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ آپ کو کیا نصیحت ملی؟ آپ نے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔